اس سال کی قربانی آئندہ سال ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے کہ جانور کے ساتھ اچھا برا سلوک کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ جانور میں کوئی حلال کوئی حرام، اس کا راز کیا ہے، یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ قربانی ہم کرنے جا رہے ہیں، قربانی سے پوری دنیا کو کیا پیغام ملتا ہے، یہ میرا تیسرا سوال۔ اور آخری سوال، قربانی میں ہم 5 غلطی کرتے ہیں جس سے ہماری قربانی ہی نہیں ہوتی ہے، آخری سوال۔ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پہلا سوال تھا جانور کے ساتھ اچھا برا سلوک کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ جانور کو باندھ دیا اور اس پر نشانہ لے رہا ہے، جانور تڑپ رہا ہے، گناہ ہے۔ کھڑے جانور سے گوشت کاٹ لیا، جانور تڑپ رہا ہے، سنگین گناہ ہے۔ جانور کو دانت سے دبا کر کے جان سے مار رہا ہے، ناخن سے نوچ کر کے جان سے مار رہا ہے، چاقو سے نہیں، ظلم ہے، گناہ ہے، پاپ ہے۔ جانور ہے چوٹی کا بل ہے، اس میں آگ لگا دیا، اور اسی طرح سے مکھی کا چھاتا تھا، اس میں آگ لگا دیا، جلا کر کے مارنا جانور کو گناہ ہے۔ جانور کے منہ پر مارنا، جانور کو داغنا گناہ ہے۔ جانتے انجام کیا ہوگا؟ جانور کے ساتھ آپ نے برا سلوک کیا، جہنم میں جانا واجب ہے۔ جانور کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا، اللہ اس کے بدلے جنت میں داخل فرما دے گا۔ دوسرا سوال تھا کوئی جانور حلال کوئی جانور حرام، راز کیا ہے؟ جانور گندا تھا، گندگی سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ جانور کے اندر زہر تھا، اگر انسان کھا جاتا تو مر جاتا، اس لیے اس کو حرام کیا۔ جانور درندہ تھا، اس کو کھانے کے بعد آدمی بھی درندہ بن جاتا، اس لیے اس کو حرام کیا۔ جانور شیطانی حرکت کرتا تھا، آدمی اس کو کھاتا تو شیطانی حرکت کرنے لگتا، اس لیے اس کو حرام کیا۔ جانور کے کھانے کے بعد انسان نہیں رہتا، جانور بن جاتا، اس لیے اس کو حرام کیا۔ جانور کے کھانے کے بعد مسلمان نہیں رہتا، اس لیے اللہ نے کسی جانور کو حرام کیا، کسی جانور کو حلال کیا۔ قربانی ہونے والی ہے، بہت شوق سے دینا ہے، آپ کی ہر پریشانی کو اللہ دور کر دے گا۔ قربانی سے کیا پیغام ملتا ہے؟ پیغام یہ ملتا ہے، یہ جانور میرا غلام تھا، میرے لیے قربان ہو گیا، اور ہم اللہ کے غلام ہیں، جس طرح جانور میرے لیے قربان ہو گیا، ہم خدا کے لیے قربان ہو جائے۔ آخری پیغام، آخری سوال تھا، ہم قربانی میں 5 غلطی کرتے ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے جیب میں پیسہ ہے نہیں، لوگ کیا کہیں گے، مارے شرم کے قربانی کر رہے ہیں، قربانی ادا ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ گوشت کھانے کے لیے ہم نے جانور خریدا، ثواب کی نیت نہیں ہے، قربانی کا ارادہ نہیں ہے، قربانی برباد ہو جائے گی، اور جس کے ساتھ حصہ ڈالیں گے ان کا حصہ بھی برباد ہو جائے گا۔ گھر میں سب مالدار ہیں لیکن ایک ہی حصہ ڈال رہے ہیں، ایک طرف تو ثواب ملے گا، دوسری طرف پورا گھر گنہگار ہوگا۔ ہم نے سمجھ رکھا کہ زندگی بھر کے لیے ایک ہی قربانی ہے، نہیں، ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے۔ آخری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، حصہ ڈالنے سے پہلے غور سے دیکھیے کہ جو ہمارے ساتھ قربانی کرنے جا رہا ہے اس کا پیسہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا پیسہ حرام آ گیا، اس نے اپنا حصہ حرام پیسے سے ڈالا، تو جتنے لوگ اس جانور میں شریک رہیں گے کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جیسے گلاس ہے، گلاس میں اس بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے، اور ایک قطرہ اگر اس میں پیشاب کا آ جائے یہ پورا بوتل ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح پورے جانور میں اگر کسی ایک آدمی کا پیسہ حرام آ گیا کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے ہر سال قربانی ہوگی، مگر خدا کے لیے جمعہ میں اور رمضان میں قربان ہوں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، وہ
دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانی و حج، نماز و روزہ قربانی و حج، یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے، یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے۔ بہت خوبصورت پیغام 3 منٹ کا قربانی کے حوالے سے مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے دل سے اللہ کے لیے قربانی کریں گے۔ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا۔ باپ نے خواب دیکھا، بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا ہو تو ایسا ہونہار ہو۔ کہا ابا حضور آپ بھی سچے ہو، آپ کا خواب بھی سچا ہے، بیٹا تیار ہے، آپ بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دو۔ باپ بڑا خوش ہوا، کہا ابا حضور لیکن میری 4 فرمائش ہے، مجھے قربان کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے گا، اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا، چاقو کو بڑھیا سے بہتر طریقے سے تیز کر لیجئے گا، اور میرے چہرے کو آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دیجئے گا، تاکہ سجدے کی حالت میں آپ کا بیٹا قربان ہو جائے۔ جب میں قربان ہو جاؤں تو میرے کپڑے کو اتار کر کے میری ماں کو دے دیجئے گا کہ صبر کرو، تیرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو کر کامیاب ہو گیا۔ شیطان آیا، ماں کے پاس آیا، تم اپنے بیٹے کو کہاں بھیج رہی ہو؟ بچے کا باپ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو ماں نے کہا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہ جب اللہ کا حکم ہے تو ایک بیٹا کیا 1000 بیٹا ہوتا تو راہ خدا میں قربان کر دیتے۔ شیطان مایوس ہو گیا، اب آیا باپ کے پاس، ارے خواب سچا بھی ہوتا ہے جھوٹا بھی ہوتا ہے، اس خواب کے چکر میں اپنے اکلوتا بیٹا کو کیوں ذبح کرنا چاہتے ہو؟ تو باپ نے کہا میں کہاں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا جو حکم ملا ہے۔ کہ جب اللہ کا حکم ملا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والا؟ شیطان وہاں سے بھاگا، بیٹے کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ پتہ ہے کہ تمہارا باپ تم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ اپنی مرضی سے لے جا رہے ہیں یا خدا کی مرضی سے لے جا رہے ہیں؟ تو شیطان بولا خدا کی مرضی سے۔ تو میں کون ہوتا ہوں؟ خدا کی حکم میں ٹانگ اڑانے والا۔ ہر طرف سے شیطان مایوس ہو گیا۔ جب چاقو چلنے لگی گردن پہ تو کاٹ نہیں رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے چاقو کو ہاتھ میں لے کر کے کہا اے چاقو تمہیں نبی حکم دیتا ہے میرے بچے کی گردن کاٹو، تو چاقو کی طرف سے جواب آیا مجھے خدا حکم دیتا ہے کہ اسماعیل کی گردن کٹ نہیں سکتی۔ ایک بات کو یاد رکھیے، آپ کے دماغ میں ایک بات آئے گا، ایک بات آئے گی، کیا؟ لاکھوں جانور مسلمان ذبح کرتا ہے اور مسلمان غریب ہیں، کیوں نہیں اس جانور کو ذبح نہ کیا جائے، کھڑا جانور غریب کو دے دیا جائے، غریب کی مدد ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے یہ قربانی غریبوں کی مدد کے لیے نہیں ہے بلکہ محبت کے اظہار کے لیے ہے۔ اگر غریبوں کی مدد ہوتی تو زکوٰۃ اس کے لیے نہیں ہوتی، صدقہ اس کے لیے نہیں ہوتا۔ غریبوں کے لیے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، قربانی محبت کے اظہار کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے ہم کو محبت ہے، ہم اپنی جان کے بدلے جانور کی قربانی کریں گے۔ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں میں اپنی آنکھ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں
اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک روگٹا کٹنے نہیں پایا۔ یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ بھیڑا آ گیا ہے بحر قربانی۔ خدا کی مہربانی، میرے 3 منٹ کا پیغام آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، مسجد میں جنازے کی نماز ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میں آپ کو جگہ پکڑا کر کے چھوڑوں گا، جتنا میرے پاس ٹائم ہے آپ کو میں جگہ پکڑا کر کے چھوڑوں گا۔ اگر آپ ٹھکانے نہیں لگے تو جنازہ پڑھا کر کے جاؤں گا۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ دال روٹی کھا رہا ہے اور دھڑا دھڑ بسم اللہ بول رہا، الحمدللہ بول رہا، الحمدللہ بول رہا، بغل کا ایک آدمی سن رہا ہے دال روٹی میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ کی عادت بگڑ جائے گی، تم کو روزانہ دال روٹی ہی کھلائے گا۔ میری عادت دیکھو، جب تک مرغا اور مجھے پلاؤ نہیں ملتا میں اللہ کا نام نہیں لیتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو بخار آئے گا، سر میں درد ہوگا اور آپ کو دست آنے لگیں گے، اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میرے خدا دست آ رہا ہے، سر میں درد ہے، لیکن آنکھ تو سلامت ہے، دیکھ تو رہا ہوں دنیا کو، دماغ تو محفوظ ہے۔ اگر آنکھ میں روشنی نہیں ہوتی، دماغ سلامت نہیں ہوتی، دماغ سلامت نہیں ہوتا تو کتے سے بدتر ہوتے۔ ایک بات کو راز کی سنیے، آپ کسی سے گلاس مانگیے آپ کو صرف گلاس دے گا، لیکن کسی سے پانی مانگیے خود بخود گلاس آپ کو دے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ اس راز کو بہت دھیان سے سنیے آپ۔ گلاس آپ نے مانگا، وہ آپ کو پانی نہیں دے گا، خالی گلاس دے گا، لیکن آپ نے جیسے ہی پانی مانگا گلاس خود بخود آپ کے پاس آ جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ گلاس ذریعہ ہے، پانی مقصد ہے، مقصد کو جب آدمی مانگتا ہے تو ذریعہ خود بخود بن جاتا ہے، اور مقصد دین ہے۔ اگر آپ اللہ سے دین مانگیں گے تو دنیا آپ کے قدموں میں اللہ ڈال دے گا۔ دوسری بات یاد رکھیے بہت دھیان سے، یہ بغل میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس سے کام لینا، ان کو پیسہ کا لالچ دینا پڑے گا تب میرا کام کرے گا، یا اپنے پاور کا استعمال کرنا ہوگا، دھمکی دینی پڑے گی تب کام ہوگا، یا رو کر کے گڑ گڑا کر کے عاجزی سے معافی مانگ کر کے کام نکالنا ہوگا۔ اللہ سے روپیہ کے بل بوتے آپ کام نہیں نکال سکتے، اس کو تو آپ سے زیادہ پیسہ ہے۔ اللہ کو آپ دھمکی نہیں دیتے، آپ سے زیادہ پاورفل ہے۔ اللہ کو لالچ نہیں دے سکتے، اللہ کو دھمکی نہیں دے سکتے۔ اللہ کے آگے جھک جائیے، وہ آپ کو ہر مشکل میں اٹھا لے گا۔ آخری بات سنیے، سب سے پہلا کام دعا تعویذ کرانے سے پہلے، سب سے پہلا کام ڈاکٹر سے ملیے اور دعا کیجیے، اس کے بعد اگر مسئلہ حل نہ ہو تب تعویذ کا سہارا لینا۔ ایک صاحب آئے دوڑے کہا حضرت تعویذ دے دو، تو میں دعا کر دوں گا، کہنے آپ کو تعویذ دینا پڑے گا، کہ میں دعا کر دوں گا، کہنے آپ کو تعویذ دینا پڑے گا۔ تو حضرت نے کہا کہ اللہ نے مجھے سونار بنایا تھا، لوگوں نے لوہار بنا دیا، میں تو آیا تھا لوگوں کو دعا دے کر کے اس کا مقدر چمکانے کے لیے، لیکن لوگ مجھ سے تعویذ مانگ رہے ہیں۔ جیسے سونار کے پاس کوئی آئے کہ ذرا کچیا بنا دیجئے، ذرا پسلی بنا دیجئے، تو اس سونار کی ناقدری ہے۔ وہی حال آج عالموں کا ہے، عالموں سے لوگ دعا نہیں لیتے بلکہ تعویذ لیتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کام نہیں بنتا ہے۔ پہلے دعا، پہلے دوا، اس کے بعد تعویذ۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہر کام کے لیے تعویذ لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہے غوث و قطب سب غلام اس خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے۔ ہے غوث و قطب سب غلام اس خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے۔ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے
चाहे ना दे, बना दे वो जिसका बनेगा मुक़द्दर। हुवल्लाहु अकबर, हुवल्लाहु अकबर, हुवल्लाहु अकबर, हुवल्लाहु अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई, उसी को है हासिल ये शाने अताई। हुआ है न होगा कोई उसका हमसर। हुवल्लाहु अकबर, हुवल्लाहु अकबर, हुवल्लाहु अकबर, हुवल्लाहु अकबर। मस्जिद का जलसा, बड़ी तेजी के साथ अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। मस्जिद का जलसा है। मैं जो आया मस्जिद को देखा, सर से लेकर के पैर तक मस्जिद ही नजर आ रही है। ये मैंने पहली मस्जिद देखा है जो बुनियाद से लेकर के ऊपर तक मस्जिद ही नजर आ रही है। और बस्ती का हाल ये देखा है कि यहाँ छप्पर ज्यादा है, मकान है ही नहीं। दिल से दुआ निकली इन गरीबों के लिए कि अपना घर तो फूस का है, लेकिन अल्लाह के घर को कितना खूबसूरत बनाया है। अल्लाह इनको हर तरक्की से मालामाल फरमाए। दिल खुश हो गया। ध्यान से सुनिएगा, ये कुर्सी है जिस पर बैठ करके मैं बयान आपको सुना रहा हूँ। एक जमाना था इसी हिंदुस्तान में, शाहजहां इसी कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत किया, लेकिन वो कुर्सी लकड़ी की कुर्सी नहीं थी जिस पर बैठ करके मैं आपको तकरीर सुना रहा हूँ। वो कुर्सी किसकी थी? सोने की कुर्सी थी। उसमें मोर परिंदा था, उसकी आंख में कोहेनूर था। इतना कीमती था कि उस जमाने में 9.5 करोड़ की कुर्सी थी। पहली बार जैसे ही वो बैठा, अभी 2 मिनट नहीं हुए सजदे में चला गया। अल्लाह से कहता है, मेरे परवरदिगार, फिरौन लकड़ी की कुर्सी पर बैठा, सर उठाया, तकब्बुर किया, मैं सोने की कुर्सी पर बैठ करके सजदे में चला गया। ये कुर्सी मेरी नहीं है, सब कुछ तेरा दिया हुआ। लाल किला जाइए, उसके अंदर आज भी एक पुरानी मस्जिद मौजूद है, 1600 ईस्वी में बनी हुई थी। 1600 ईस्वी में वो मस्जिद बनी, आज भी मौजूद है। उस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद। उसमें आप जाइए, आज भी वो मौजूद है। उस मस्जिद में कौन नमाज पढ़ते थे? औरंगजेब बादशाह। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। इमाम मुसल्ले पर बैठे हुए हैं, बादशाह आगे। घड़ी तो देखा तो वक्त हो चुका है, इमाम इंतजार कर रहा है। इमाम से पूछा कि वक्त तो हो गया है, आप किसका इंतजार कर रहे हो? कहा हुजूर आप बादशाह हैं, आपका इंतजार कर रहा था। कहा निकल जाओ मेरी मस्जिद से, मेरा इमाम वो है जो बादशाह के लिए नहीं खुदा के लिए नमाज पढ़ा है। आजान की सदा लगी मस्जिद से, अल्लाह के रसूल घर में हैं। बीवी सामने आई, आयशा नाम है रजी अल्लाह अन्हा। आपने पूछा मन अंती, तू कौन है? कहा मैं आयशा। कहा तू कौन आयशा? कहा अबू बकर की बेटी। कहा कौन अबू बकर? कहा अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा? डर के मारे भाग गए। बाद में आकर के पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी, आपने मुझे नहीं पहचाना? यारे गार अबू बकर को आपने नहीं पहचाना? अबू बकर के अब्बा अबू कहाफा को नहीं पहचाना? अल्लाह के रसूल का जुमला सुनिए, ऐ आयशा, जब आजान की सदा लगती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को पहचानता हूं, किसी को नहीं पहचानता। सोने के 4 तरीके। पहला तरीका, आप चित सोते हैं, सीना ऊपर है, पीठ नीचे है, सुन्नत के खिलाफ है। क्यों? हारने वाले की हालत है। अखाड़े में पहलवान टकराते हैं, जो 4 चित हो गया वो हार गया। अल्लाह के रसूल ने हारने वाले की हालत को पसंद नहीं किया, सुन्नत के खिलाफ। आदमी सो रहा, पेट के बल सो रहा है, पीठ ऊपर है, पेट नीचे है, ये भी सुन्नत के खिलाफ। क्यों? ये जहन्नम में जाने वाले की हालत है। अल्लाह के रसूल ने अपने उम्मती के लिए जहन्नमी की हालत को पसंद नहीं किया। तीसरा तरीका है, आदमी कैसे सोए? बाईं करवट पर, दिल इधर ही होता है। जब बाईं करवट पर आदमी सोता है, दिल दाब करके सोता है, तो आंख भी बंद हो जाते हैं, आंख भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते हैं। अब मस्जिद से सदा जब लगती है अजान की तो कान में नहीं पहुंचती, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। और जब आदमी दाएं करवट पर सोता है, ये सुन्नत के मुताबिक। क्यों? दिल लटक गया, कान खुले हुए हैं, आंख बंद है। जब मस्जिद से कासिद मौज़िन अल्लाह की सदा लगाता है तो कान में आवाज पहुंच रही है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक है। जोहर को असर में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, आखिरी बात, आपका दिल बहुत मजबूत होगा, नमाज पढ़ने में आपका दिल बहुत ज्यादा लगेगा। ध्यान से सुनिए,
ہمارے نبی معراج میں گئے. معراج کہاں ہے؟ عرش پر. عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے. زمین سے اٹھے آسمان پر, آسمان سے نکلے عرش پر, عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے. وہاں گئے تو نماز ملی. کیسے ملی؟ آپ کو بہت خوشی ہوگی, آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا. کیسے ملی؟ احساس ہوا اے میرے پروردگار, تو نے اپنے بندے کو زمین سے اٹھایا, آسمان پر لایا, آسمان کی بلندی سے اوپر لے گیا, اپنے پاس بلا لیا, لیکن میرا امتی کیسے تمہارے پاس پہنچے گا؟ تو اللہ نے نماز کا تحفہ دے دیا, تمہارا امتی سجدے میں ہوگا, خدا تک پہنچ جائے گا. انشاءاللہ جیتے جی برتے برتے نماز پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. رمضان میں پکڑیں گے, باقی سال چھوڑیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. میں اندھیروں سے بچا لا یا تھا اپنے آپ کو, میرا دکھ یہ ہے کہ میرے پیچھے اجالے پڑ گئے, طاق میں بیٹھا ہوا بوڑھا کبوتر رو دیا, جس میں ڈیرا تھا اسی مسجد میں تالے پڑ گئے. کوئی وارث ہوتا ہے اور آ کر دیکھ لے, ذل سبحانی کی اونچی چھت میں جالے پڑ گئے. بڑی جلدی سے جلسہ نکل رہا, محبت میں سننے, زبان کی رفتار بتا رہی ہے. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے ہے. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. قوم کا بچہ مدرسے میں, اپنا بچہ اسکول میں, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, دھیان سے اس کو سنیے گا. استاذ پڑھا رہے ہیں, بادشاہ آیا, دیکھا کہ بچے قرآن پڑھ رہے, 10,000 روپیہ سونے کا سکہ استاذ کو دے دیا. استاذ کہنے لگا حضور کون سا بڑا کام کیا میں نے, اتنا بڑا انعام دے دیا, کہ آج کے بعد کوئی بچہ تمہارے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا. اب وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا, حضور میں نے کیا گناہ کیا؟ کہ قرآن کے مقابلے تم نے 10,000 روپیہ کو بڑا سمجھا, اس لیے اب تم استاذ کے لائق نہیں ہو. ایک بات سنیے خاص طور پر, آپ مسجد میں جائیے تو دیکھیے گا کہ مصلی ہوتا ہے. وہ مصلی کس کے لیے ہوتا ہے؟ امام صاحب کے لیے اسپیشل. ایک مصلی کس کے لیے ہوتا ہے؟ مؤذن صاحب کے لیے اسپیشل. لیکن اسی طاق پر قرآن رکھا ہوا ہے, کسی کے اندر غلاف نہیں ہے. یہ بتائیے امام بڑھ کر کے ہے یا قرآن بڑھ کر کے ہے؟ آخری بات سنیے, ذرا دھیان سے اس کو سنیے گا, بہت دھیان سنیے گا. ڈائریکٹ اللہ سے تعلق رکھنے والی پوری دنیا میں ایک ہی چیز ہے, اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. یہاں تک کہ کعبہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی ڈائریکٹ اللہ سے تعلق نہیں رکھتا. ڈائریکٹ اگر کسی چیز کا تعلق اللہ سے ہے تو وہ قرآن کا ہے, کعبے کا بھی نہیں ہے. کعبہ مخلوق ہے, قرآن اللہ کی صفت ہے. کعبہ ختم ہو جائے گا, قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا. ایک بات سنیے دھیان سے, شادی ہو گئی 1 سال ہو گیا, شادی ہو گئی 2 سال ہو گیا, بال بچے نہیں ہیں. لوگوں نے کہا رے تو کیسا جوان ہے, شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا. اب بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا ہے. یار کتنے کو جواب دے, کتنا منہ چھپائے. قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی, اللہ سے کہتا میرے پروردگار بیٹا نہ صحیح ایک بیٹی ہی دے دو, وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ہر دولت سے اس کو مالا مال کر کے سسرال بھیجوں گا. قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی, دعا قبول ہو گئی, بیٹی مل گئی. لیکن ٹھیک جب بیٹی جوان ہوئی, شادی کا وقت آیا, جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں. بڑا مایوس کہ ہوگا تو کیا ہوگا. دوڑا دوڑا آیا, امام شافعی کے پاس آیا رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کو پوری ملت کی طرف سے جزائے خیر دے. کہا رے کیوں پریشان ہو؟ کہا حضور غضب ہو گیا, میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا بیٹی کی شادی پر دنیا کی ہر دولت سے اس کو نوازوں گا, جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے, روپیہ پیسہ نہیں ہے, سونا چاندی نہیں ہے, زمین مکان نہیں ہے. کہا رے اللہ کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے, تو کیوں پریشان ہوتا؟ کہا حضور کون سی دولت؟ کہا جب بیٹی تمہاری رخصت ہو شادی کے بعد تو قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو, دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے, انشاءاللہ اخبار روز پڑھیں گے, قرآن کبھی کبھی. شور ہے ہو گئے,
شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، شور ہے ہو گئے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کے، اور ہم خوار ہوئے۔ آخرت کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام مکمل جوش کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 2 4 5 لوگ تو بار بار پکڑے جا رہے ہیں۔ خیر دھیان سے سنیے گا۔ بیت الخلا میں لوٹا رکھا ہوا رہتا ہے، اس میں لوگ ٹوٹی سے پانی نکالتے ہیں، بیت الخلا میں پیشاب کے بعد پخانے کے بعد اس کو دھوتے ہیں۔ آدمی بیت الخلا میں گیا، لوٹا میں پانی لینے ہی والا تھا کہ بچھو نے لوٹے میں ڈنک مارا، بچھو نے مارا، دنیا کے بچھو نے ڈنک مارا تو لوٹے کا پانی اس طرح کھولنے لگا جیسے ہانڈی کا پانی کھولتا ہے۔ دکھانا یہ ہے کہ دنیا کے بچھو کا یہ حال ہے، جہنم کے بچھو کا کیا حال ہے۔ ایک آدمی گھاس کاٹ رہا تھا، جیسے مکئی میں گھاس ہو جاتی ہے اس کو کاٹ کر کے بکری کے لیے لاتے ہیں، تو پہلے گھاس کو پکڑتے ہیں، اس کے بعد کچیا چلاتے ہیں۔ گھاس کو پکڑا اس کے بعد کچیا چلایا، تو جیسے ہی گھاس کو پکڑا وہ سانپ ہاتھ میں آ گیا، کچیا جو چلایا آدھا سانپ کٹ گیا۔ اب اس نے سوچا، اور سانپ نے کٹتے کٹتے انگلی میں کاٹ لیا۔ وہ کسان بڑا چالاک تھا، اس نے کچیا لے کر کے اس انگلی کو کاٹ دیا، گھر چلا گیا۔ سوچا کہ سانپ نے کاٹا، انگلی کو نہیں کاٹیں گے جان کٹ جائے گی، گردن کٹ جائے گی، چلا۔ اب اس کو کیا کھجلی ہوئی من میں، سوچا وہ انگلی جو کاٹی ہے ذرا دیکھ کر کے آتے ہیں۔ جان بچا کر کے گھر آ گیا تھا، لیکن اب اس کو کھجلی ہو گئی۔ وہ آ گیا واپس اس جگہ پر جہاں پر اس کی انگلی کٹی ہوئی تھی، تو دیکھا اتنی موٹی انگلی پھول کر کے ہے، تو لکڑی لے کر کے اس کو اگار پگار شروع کر دیا۔ اب کیا تھا، اس سانپ کا زہر جو انگلی کے اندر تھا کٹا ہوا، وہ اڑ کر کے اس زخم پر پہنچا، اور آدمی 1 منٹ میں پھڑ کھڑا کر کے اسی وقت میں مر گیا۔ غور کیجئے، دنیا کے سانپ کا یہ زہر ہے، جہنم کے سانپ کا کیسا زہر ہوگا۔ لال قلعہ کے نیچے جبنا ہے، جبنا بہتی ہے، آج بھی بہتی ہے، اس زمانے میں بھی بہتی تھی۔ جبنا بہ رہی ہے اور بغل ہی میں جبنا کے سٹے ہوئے قبرستان ہے۔ پانی جب سیلاب کا آیا تو قبرستان میں گھس گیا، قبر کھل گئی تو دیکھا کہ ایک جنازہ لیٹا ہوا ہے، اس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا کیڑا اس کی پیشانی پر بیٹھا ہوا ہے۔ سارے لوگ تماشائی بن کر کے دیکھ رہے ہیں۔ دھوبی گھاٹ پر کپڑا دھو رہا تھا، اس کو بھی شوق ہوا کہ میلہ کھیلا کیوں لگا ہوا ہے۔ آیا تو دیکھا عجیب کرشمہ ہے کہ وہ کیڑا جب پیشانی پر ڈنک مارتا ہے تو پوری لاش ایسے کانپتی ہے جیسے کسی کو کرنٹ لگ گیا۔ اب اس دھوبی نے کنکری اٹھائی، اس کیڑے کو جو مارنا چاہا وہ اڑ کر کے اس کو کاٹ لیتا ہے، اور آگ کی لہر جیسے بدن میں دوڑتی ہے دوڑ گئی، جیسے زہر کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے پورے جسم کے اندر ہوا۔ 3 دن کے اندر اس کیڑے کی ڈنک کی وجہ سے یہ آدمی مر گیا۔ اب بتائیے کہ دنیا کے کیڑے کا زہر یہ ہے، قبر کے کیڑے کا زہر کیسا ہوگا؟ آپ عقل مند آدمی ہیں، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے۔ دنیا کے چکر میں دین کو برباد نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی ایک تودا
ناگ کا ہے برائی، زہر کالے ناگ کا ہے برائی، ایک تو داغ کا ہے برائی، زہر کالے ناگ کا ہے برائی، ایک تو داغ کا، جو گرے گا اس میں وہ جائے گا جل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو کچھ بویا ہے کاٹے گا کل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ مسند رسول پر بیٹھا ہوا ہوں میں، لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں، آپ کی غریبی دور ہو جائے گی، میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، لیکن آپ کو دو کام کرنا ہوگا، کان کھول کر کے اس کو سن لیجئے، بہت مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو زندگی بھر یہ یاد رہے گا۔ دو کام آپ کیجئے، آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ کرنا یہ ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ دو کام کیجئے، 1 سال تجربہ کر کے دیکھیے، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حرام کمائیں گے، آپ کا قدم حرام کی طرف جائے گا، چاہے آپ اٹھائیں یا نہ اٹھیں وہ ادھر ہی جائے۔ حرام اگر آپ کمائیں گے، آپ کو پیسہ تو ملے گا لیکن سکون نہیں ملے گا۔ حرام کمائیں گے، دنیا کا کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہیں گے، وہ ہوتے ہوتے رک جائے گا، کام بنتے بنتے بگڑ جائے گا۔ اور ایک بات ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، سود کا کوئی کاروبار مت کیجیے، سود مت کمائیے، سود مت کھائیے۔ جانتے ہیں 40 سال میں آپ کا ایسا بیڑا غرق ہوگا کہ آپ اٹھ کر کے سبل نہیں پائیں گے، اور سود کا پیسہ ہلاک ہوگا ہی، لیکن سود کا پیسہ جو آپ نے اپنے گھر میں لگایا دوسرے پیسے کے ساتھ، وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ جوا کھیلنے پر اسلام نے منع کیوں کیا؟ جوا کھیلنے کو گناہ کیوں کہا؟ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آدمی جوا کھیلتا ہے تو 1 کا فائدہ ہوتا ہے، 10 کا نقصان ہوتا ہے۔ انسان اور مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جو دوسرے کا نقصان کرے اپنا فائدہ کرے۔ اسی طرح شادی کا موقع ہے، باپ بول رہا ہے بیٹا خاموش ہے کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، گاڑی دے دیجئے گا، آپ ہی کا داماد آئے گا جائے گا، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ڈبل سامان دیجئے، آپ ہی کا داماد آرام کرے گا، آپ ہی کی بیٹی آرام کرے گی۔ یہ جو جوڑا ملا، یہ جو سامان ملا، یہ جو نقد ملا، یہ بھی حرام ہے۔ بیٹی والا دباؤ میں دیتا ہے، مکمل خوشی سے نہیں دیتا۔ آپ جان رہے ہیں اگر آپ نے رولا کر کے لیا ہے، آپ کو خود رونا پڑے گا۔ آپ نے 1 گنا لیا ہے، آپ کو 10 گنا دینا پڑے گا۔ اور اس طرح سے جانتے ہیں بیٹی پر 5 ظلم لوگ ڈھا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک شاعر سے سنا کہ 4 لاکھ لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، کیوں بھاگی یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ مٹھائی نہیں بانٹتے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آپ مٹھائی بانٹتے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ اس کو دوسرے کا دھن سمجھتے ہیں، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنا دھن سمجھتے ہیں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو تعلیم آپ نہیں دلاتے، چولہے پر رکھتے ہیں۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو دلی سے لے کر کے پنجاب تک آپ تعلیم دلاتے ہیں۔ اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے آپ حج پر جاتے ہیں تو ساری زمین ساری جائیداد بیٹا کو لکھ کر کے جاتے ہیں، بیٹی کو کنگال کرتے ہیں۔ اور جب سماج بیٹی سے شادی کرتا ہے اس سے پہلے ڈیمانڈ کرتا ہے، اسی ڈیمانڈ نے عورت سے ایمان کو بھی چھین لیا، آبرو کو بھی چھین لیا۔ اب بتائیے گھاٹے کا سودا ہے یا نفع کا سودا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ دنیا پر مہربان ہوں گے، خزانے غیب سے دے کر کے اللہ آپ پر مہربان ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، کسی بیٹا کی شادی لین دین سے نہیں کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا پر کرم، بیٹی پر ستم کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا، مردوں کے لیے ہر ظلم روا،
عورت کے لیے جینا بھی سزا، مردوں کے لیے ہر عیش کا حق، عورت کے لیے رونا بھی خطا، عورت کے لیے رونا بھی خطا، مردوں کے لیے لاکھوں سیجے، عورت کے لیے بس ایک چتا، عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ دیکھیے بہت بڑے مقرر آپ کے بیچ آ چکے ہیں، کالے کپڑے پر مت جائیے، بہت بڑا جادو ہے یہ۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، 3 پیغام صرف 5 منٹ کا آپ کی خدمت پہ لا رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوتا ہے، اس کو آپ توڑیے، شراب میں ڈالیے، وہ انڈا ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ہانڈی میں ابلا ہوا انڈا۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں، غور کیجئے، شراب جب اندر جائے گی تو اتڑی کا کیا حال ہے۔ آپ کے گھر میں گوشت ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا پانی کی بوتل میں ڈالیے، دوسرا ٹکڑا آپ کس میں ڈالیے؟ شراب کی بوتل میں۔ 3 دن چھوڑ دیجئے، جس ٹکڑے کو آپ نے شراب کی بوتل میں ڈالا ہے وہ پیلا پڑ جائے گا، چربی کی طرح ہو جائے گا، حلق کے نیچے اگر گلاس کی گلاس شراب آئے گی تو اتڑی کا کیا حال ہوگا۔ آپ کسان آدمی ہیں، پیٹ پر پیٹ پر مشین ہوتی ہے، اس میں آپ دوائی گھول کر کے اسپرے کرتے ہیں، 99 بوند پانی کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، پھول پر اسپرے کیجئے، 10 دن دیکھیے پھول مرجھا جاتا ہے۔ اگر گلاس کی گلاس شراب اندر آئے گی تو اس پھول کا کیا حال ہوگا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، نہ پینا ہے نہ کسی کو پلانا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اگر کوئی پلائے تو چھوڑنا نہیں، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر، رشید نام کا چپراسی تھا، اس کو مالک نے تانا مارا کہ تم دارو پینے کی وجہ سے چپراسی ہو، اگر تم دارو چھوڑ دیتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ اس کا جواب سنیے کہ حضور مجھے کیا فرق پڑتا ہے، جب میں دارو نہیں پیتا ہوں تو چپراسی رہتا ہوں، جب میں دارو پی لیتا ہوں سر پر نشہ آتا ہے تو اپنے کو پردھان منتری سمجھتا ہوں، چپراسی نہیں سمجھتا۔ جو عقل کھری تھی کی ہے کھوٹی، اس نے اچھے اچھوں سے چھینی ہے روٹی، اس نے مستوں پہ شرافا کا ہے مستی لائی، پتلون کو کر دیا لنگوٹی، اس نے پتلون کو کر دیا۔ عورت اور بچے کے حوالے سے پیغام 3 منٹ میں گزر جائے گا، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، حکومت چلی جائے گی، دھیان سے سنیے گا۔ 1987 میں ٹائمز آف انڈیا ایک پیپر نکلتا، 1987 میں، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ فیشن کا دور ہے، لڑکا بھی فلمی ہیروئن، لڑکا بھی فلمی ہیرو، لڑکی بھی فلمی ہیروئن، فلم کا اتنا زور ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1987 میں ٹائمز آف انڈیا نے لکھا، 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں کسی نے کہا یار ملک کا صدر کس کو ہونا چاہیے، مرد کو یا عورت کو؟ تو 8% لوگوں نے کہا کہ عورت کو ہونا چاہیے، مرد سے بہتر عورت ہے۔ اس میں 31% لوگوں نے کہا عورت سے بہتر مرد کو صدر ہونا چاہیے۔ اس میں 49% ہماری طرح پاگلوں نے کہا کہ عورت مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرا نمونہ آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بنگلور میں 1996 میں کارپوریشن کا الیکشن ہوا، اس میں ممتاز بیگم ہار گئی، اس نے عدالت میں جا کر کے کیس کیا، میں عالم کی وجہ سے ہاری ہوں، عالم کے فتوے کی وجہ سے ہاری ہوں، اگر عالم فتویٰ نہیں دیتا کہ عورت کا کھڑا ہونا حرام ہے میں ہارتی نہیں، اس لیے اس عالم کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے، اس کو 1 لاکھ کا جرمانہ ہونا چاہیے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، 1966 میں امریکہ نے مورنی نام کے تاجر نے اعلان دیا، جو عورت انڈے پر بیٹھے گی 1 مہینہ اس کو $100 ملے گا، اور جب انڈے سے بچہ نکال دے گی تو اس کو 1000 روپیہ انعام ملے گا۔ عورت کو امریکہ نے کہاں پہنچایا؟ اسلام کے دامن میں عورت کو عزت ملتی ہے، ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، آبرو بھی سلامت ہوتی ہے۔ جیسا شوہر ویسی بیوی، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بیوی سے کہتا ہے دوپٹہ اوڑھ کر کے برقع پہن کر کے باہر مت نکلو،
مجھ کو برقع پسند نہیں ہے، دوپٹہ پسند نہیں ہے۔ چند دن کے بعد بیوی کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی، اب رو کر کے پولیس والے سے کہتا ہے یہ بھی گئی وہ بھی گئی۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں حکومت تو چلی گئی ہے، عورت کو بے پردہ مت چھوڑیے، عورت بھی چلی جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، آبرو کی بھی حفاظت کریں گے۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی۔ بس آخری پیغام 3 منٹ کا، آپ بھی سوچیں گے اخیر کر کے جنازہ ہی اٹھا دے گا۔ بس آخری پیغام بچوں کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے۔ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بچہ کہاں سے ملے گا؟ ایجنٹ ہو جائیں گے، کوئی بیٹی والا بیٹی نہیں دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اپنے بچے کو پہلے مسلمان بنائیے، اس کے بعد ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بنائیے۔ بڑا خطرناک دور ہے، بالکل آئینہ دکھا رہا ہوں، اخبار کی سرخی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک بچے سے پوچھا ہو از گاڈ، گاڈ کون ہے، خدا کون ہے؟ تو کہتا ہے اس میں بھی پوچھنے کی بات ہے، گاڈ از آور فادر، ہمارا باپ ہی ہمارا خدا ہے۔ بتائیے بچے کا ایمان کہاں ہے؟ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بچہ جا رہا ہے راستہ چلتے ہوئے، اسکول سے پہلے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑ کر کے پرنام کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کی مورتی کو، حضرت مریم کی مورتی کو۔ باپ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کام تو میں روز اسکول میں کرتا ہوں۔ اب غور کیجئے، آنکھ بند کر کے ہم اسکول میں داخل کر دیتے ہیں اور ہمارا بچہ وہاں سے مشرک بن کر کے آتا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ تیسرے نمونے کو دھیان سے سنیے گا۔ اسکول کا ہی ایک بچہ کہتا ہے ماسٹر صاحب سب پر لیکچر دیجئے، لیکن مذہب پر ہم لیکچر نہیں سننا چاہتے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ مجھ کو مذہب کے نام سے گھن آتی ہے۔ دادا اندر گیا مسجد کے، پوتا باہر کھڑا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ تمہارے دادا نے نماز پڑھی، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میں کس کے لیے نماز پڑھوں، مجھے تو نماز خدا کے بارے ہی میں شک ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھے گا، اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر اس ہندوستان میں اپنے بچے کو ایمان کو بچانا ہے اور اپنے بچے کو مسلمان بنانا ہے تو پہلے اس کو مکتب مدرسے کی تعلیم دلائیے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ڈاکٹر بعد میں بنے گا، انجینئر بعد میں بنے گا، پہلے مسلمان بنے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، کیا خبر تھی کہ۔ میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو گیا۔ مسجد کے حوالے سے سراب بھائی تشریف لائے ہیں، آپ ان کو سنیں گے بھی اور ان کے پیغام کو آپ قبول بھی کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ 3 کام پر کھڑے ہو جائیے، 3 کام چھوڑ دیجئے، زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، گناہ نہیں کریں گے،
غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاقت میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔